تو بس جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ مانگنے کے بجائے کچھ پیش کرنے کے جو ہے ذہن کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے. جیسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کیا کچھ لے کے آؤں، اور پھر دوسرا شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ آج کیا تیری راہ میں خرچ کروں، حکم کر. کیونکہ اللہ مانگنے والا، اللہ دینے والا بھی ہے اور اللہ مانگنے والا بھی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے. تو ادھر تو ہم دعاؤں کا گلا کر رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ خود سے کویشچن کریں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. کتنے یتیم ہیں جن کی کفالت کی ہے، اولاد نہیں ہے. یہ جو اللہ نے جن کو یتیم کیا ہے وہ تو کسی کی اولاد ہے نا. کیا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کسی کو اللہ نے اگر بیوہ کر دیا تو بیوہ کا سہارا بننے کے لیے اس سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے. اس کو آپ ہر لحاظ سے بہن بھی بنا سکتے ہیں، عمر میں بڑی ہے تو ماں کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے حوالے سے اس کی خدمت کریں. تو ہم تو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ اب ہم نے دعائیں مانگنی ہے، لیکن دعاؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دوری مانگ رہے ہو. ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا نا دعائیں کر رہا، تو ایک فرشتہ گزرا وہاں سے. تو اس نے پوچھا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، بتاؤ کیا کیا دعا کر رہے ہو. تو صاحب نے لسٹ گنوانی شروع کر دی کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو فرشتہ سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو شخص نے کہا کہ ابھی لسٹ تو پوری نہیں ہوئی. کہتے نہیں میں سمجھ گیا، میں اللہ سے جا کے بولوں گا کہ یا اللہ تیرے بندے کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ سب کچھ چاہیے معاذ اللہ. جس کو اللہ مل جائے، بلکہ حضرت کہا کرتے ہیں نا کہ کہیں اللہ مل گیا تو اسے کچھ مانگ نہ لینا. تو یا اللہ تیری رضا چاہیے، تیرا قرب چاہیے، اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اور تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بڑا جو ہے نا ایک الگ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. زندگی میں ساری چیزیں آپ کو نہیں ملی، چلے آ جائیں گنتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو ملی ہیں. گریٹیٹیوڈ جرنلنگ نا آپ لکھا کریں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. میں کہتا ہوں ایک دن یہ پریکٹس کریں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کیا بلیسنگس کی ہیں. چھوٹی بڑی لکھنا شروع کریں. جب تک صفحہ پورا ہوگا نا آپ کی زندگی میں سے گلے نکل جائیں گے. جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ خیال بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے جی. ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے بیچ میں سے.